اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى نقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاعلی کی آیات مبارکہ ہے، اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، باقی بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو اعلی ہے، جس کی شان علو ہے اور جو عالی ہے ہر اعتبار سے اور ہر لحاظ سے، اور اس کی قدرتوں میں سے آگے کمال قدرت کا بیان ہے کہ الذی خلق، جس نے پیدا کیا اور برابر کیا، والذی قدر فہدی، اور جس نے انسان قدر یعنی انداز فرمایا، یا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مقدار اور انداز ٹھیک ٹھیک مقرر فرمایا، یا اللہ پاک نے اس کی تقدیر کے مطابق فیصلہ فرمایا، فہدی، اور پھر اس کو سکھلایا اور ہدایت دی۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات مبارک جس نے نکالا گھاس کو چراگاہوں سے، فجعلہ غثاء احوى، پھر اس کو کر دیا بدلنے والا سیاہ کوڑا، یعنی بعض علماء نے فرمایا تقدیم تاخیر ہے، یعنی فجعلہ احوى مقدم اور غثاء مؤخر، ترتیب رؤوس الآیات کے لیے فجعلہ غثاء احوى کہا گیا، کیونکہ جب بھی کوئی کھیتی نکلتی ہے تو پہلے سبزی مائل ہوتی ہے، پھر عین سبزی جب شدت اختیار کر جائے تو سیاہی مائل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جب پکنا شروع ہوتی ہے پھر سرخی مائل ہوتی ہے اور پھر سوکھ جاتی ہے، اور آخر میں پھر ختم ہوتے ہوتے سیاہی مائل ہو کے چورا چورا ہو کے کوڑا ہو کے ختم ہو جاتی۔ یہ بیان تھا کمال قدرت کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک خلق مخلوق پہ قادر ہے، اور پھر مخلوق کو بھی ایسے ایسے ٹھیک ٹھیک انداز پہ بنایا ہے کہ ہر حیوان کی جو شکل ہے وہ بالکل عین اسی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی شکل بنائی تو احسن تقویم، گھوڑے کو ایک شکل دی، گدھا کو ایک شکل دی، کھچر کو ایک شکل دی، اونٹ کو ایک شکل دی، ہرن کو ایک شکل دی، شیر کو ایک شکل دی، بگیاڑ کو ایک شکل دی، ہر چیز جو بنائی ہے وہ ٹھیک ٹھیک تصویر کے مطابق۔ اور پھر جس کو بنایا اندازے پہ بنایا، چونکہ ہر چیز اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک انداز پر ہے، مقرر ہے، معین ہے، معلوم ہے، اور پھر ہر مخلوق کو اپنے اپنے حاجات کی ہدایت بھی عطا فرماتی کہ تم نے کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، بچے نے دودھ ماں کے پستان سے کیسے لینا ہے، اگر میاں بیوی کا اجتماع ہوگا تو ایک دوسرے سے کیسے نفع اٹھانا ہے، ہر جانور نے بھی سیکھا ہو۔ فرمایا والذی قدر فہدی،
اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر چیز اگانے والے تو پروردگار عالم ہیں، لیکن فرمایا وہ ذات پاک جو مرعا سے چراگاہ سے چرنے کے لیے چارے کو نکالتے ہیں جو تم کاشت نہیں کرتے ہو، خالص اس کی کمال قدرت سے وہ چیزیں زمین سے نکل آتی ہیں اور پھر جناب وہ سبز ہوتی ہیں، پھر ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جو ان باتوں پہ قادر ہے تو وہ تمہاری فنا پر بھی قادر ہے اور تمہیں دوبارہ قبروں سے اٹھانے پر بھی قادر۔ اب اگلی آیات میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرتوں کا علم ہے، ذکر ہے، کیونکہ دو چیزیں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں گے کہ قدرت بھی کامل اللہ کے لیے ہے اور علم کامل بھی اللہ کی ذات ہے۔ اب خطاب آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھا دیں گے اور ایسا پڑھائیں گے فَلَا تَنسَىٰ آپ نہیں بھولیں گے مگر جو چاہے اللہ، انہو یعلم الجہر وما یخفا، اسی کی ذات ہے جس کو علم ہے ہر ظاہر اور چھپی ہوئی قول کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سنقرئک ہم آپ کو پڑھا دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر میرے پاک نبی کو پڑھایا، تو جبریل علیہ السلام کا پڑھانا جو ہے دراصل وہ اللہ کے حکم سے ہے، تو گویا اللہ نے پڑھایا اور فرمایا پڑھا بھی ایسا دیں گے کہ وہ جو ہم تم آپ کی ذات مبارک کو پڑھائیں گے وہ پھر آپ کبھی نہیں بھولیں۔ یعنی کمال قدرت کا آپ اندازہ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن اتارا اور جبریل علیہ السلام نے آ کے میرے مدنی پاک کے سامنے پڑھا اور حضور پاک نے صرف تدبر سے سنا اور اللہ نے وہ آپ کے سینے میں ایسا محفوظ فرما دیا کہ پھر بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علماء نے فرمایا کہ بھی اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کیا ربط ہے، کیا جوڑ ہے، کیا اتصال ہے، آپس میں ان کا وجہ اتصال کیا ہے۔ ذکر تو چل رہا تھا گھاس پیدا کرنے کا، ذکر تو چل رہا تھا انسان اور حیوانات کے پیدا کرنے کا، اور بات آ گئی کہ میرا مدنی ہم آپ کو پڑھا دیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے۔ علماء نے فرمایا کہ ذرا آپ غور کریں اور تدبر کریں تو اس میں ایک بڑا جوڑ ہے کہ جیسے انسان کو اس کی پیدائش کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کس چیز سے کیا؟ تمہارے ابا کو مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر ان کی اولاد کو 2 قطرے پانی سے پیدا کیا، اور ان قطرات پانی کے پیدا ہونے میں دیکھیں کہ دنیا کے کتنی نظام ہے، اللہ کا ایک پورا کارخانہ، ایک پوری فیکٹری کام کرتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا فیکٹری ہے جہاں یہ رومال بنتے ہیں، اب بظاہر تو آپ کے سامنے ایک رومال ہے، آپ کے سامنے ایک کاغذ ہے، ایک ٹیشو پیپر ہے، لیکن اس کی فیکٹری میں آپ جا کے غور کریں کہ کتنی مشینیں لگی ہوئی ہیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ کمال ہے، اتنی چھوٹی سی چیز اور اتنی بڑی مشینیں۔ لیکن جب آپ غور کریں گے کہ بھی مشینیں جو ہیں ان میں پتہ نہیں کیا کیا خام مال آ رہا ہے، وہ چورا بن رہا ہے، وہ ریزہ ہو رہا ہے، اس کے بعد اس کا محلول بن رہا ہے، پھر کہیں اس کو خشک کیا جا رہا ہے، پھر کہیں اس کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، پھر کہیں اس کو پھیلایا جا رہا ہے، پھر کہیں اس کی مقدار معین کی جا رہی ہے، پھر اس سے کہیں ان کاغذوں کی بڑی بڑی چادریں بن رہی ہیں، اور کہیں وہ ٹکڑے کاٹے جا رہے ہیں، پھر وہ رومال کی شکل اختیار کر رہا ہے، آگے جا کے پھر اس کو پریس کیا جا رہا ہے، پھر اس کو لپیٹا جا رہا ہے۔
پھر اس پہ رنگ چڑھایا جا رہا ہے، پھر وہ خشک ہو رہا ہے، آگے ڈبوں میں جا رہا ہے، اور ڈبے پھر گتے سے بنائے گئے، ان کی پیکنگ ہو رہی ہے۔ تو اتنی بڑی مشین تھی اور ایک رومال نکل آیا۔ اللہ نے فرمایا تم نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ تیرے بنانے میں میرا حکم تو ہے کن فیکون ہو جا، لیکن تیرے بنانے میں کتنی میری مخلوق مصروف ہے کہ اگر پانی نہ ہوتا اور زمین نہ ہوتی تو کوئی چیز اگتی نہ، اگر ہوائیں نہ ہوتی کوئی چیز زندہ نہ رہتی، تو ہواؤں کا نظام بنایا، پھر پانی برسانے کا نظام بنایا۔ اچھا زمین اگر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی تو پھر بھی ضائع ہو جاتا پانی، اس میں پھر میں نے جذب کی قوتیں بخشیں، ان سے پھر میں نے سبزیاں اگائیں، ان سے میں نے پھل اگائے، ان سے میں نے گندم اور جو اگائے، ان سے میں نے تیرے لیے غذائیں اگائیں۔ اب وہ غذائیں پکیں، پھر سوکھتی رہیں، پھر کاٹی گئیں، پھر صاف کی گئیں، پھر ان کو منڈیوں میں پہنچایا گیا، پھر وہ آئیں مشینوں میں پستی رہیں، آٹا بنی، پھر ان کو گوندا گیا، پھر کھانے پکے، روٹیاں پکی، تیرے اندر گئیں، ان سے میں نے پھر تیری اندر کی مشینری کو حرکت دی، اس نے خون بنایا، خون سے منی بنی اور منی سے تم بنے۔ تو فرمایا کبھی غور تو کرو کہ تمہارے بنانے پر، اس 2 قطرے پانی کے پیدا کرنے پر میری کتنی مخلوق مصروف ہے۔ تم تو صرف ایک نوالا منہ میں ڈال لیتے ہو کہ روٹی میں نے کھا لی، کبھی غور کیا اس روٹی کو تیرے منہ تک پہنچنے میں کتنے آدمی کام کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہاں گندم اگائی ہوگی، کہاں کاٹی ہوگی، کہاں بیچی ہوگی، کہاں پہنچی ہوگی، کہاں بکی ہوگی، کہاں آٹا بنا ہوگا، کہاں گوندا گیا ہوگا، کہاں جا کر تندوروں میں اس کو پکایا گیا ہوگا، پھر واپس ہے، پھر تم نے خریدا ہوگا، پھر تمہارے منہ میں پہنچا ہوگا۔ ایک لقمت جب اتنے متفرق عالم کو اکٹھا کر کے میں نے ایک چھوٹا انسان بنا دیا ہے، اور میرا مدنی قرآن میں نے کبھی مکے میں اتارا، کبھی مینا میں اتارا، کبھی عرفات میں اتارا، کبھی بدر میں اتارا، کبھی خیبر میں اتارا، کبھی مدینے میں اتارا، کبھی احد میں اتارا، کبھی بنو قریظہ میں اتارا، اور 23 سال میں اتارا، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت اتاری، اور پھر سب کو اکٹھا کر کے تیرے سینے میں ایسا جمع کر دیا کہ تو بھولے بھی نہ۔ تو میں اس پہ قادر ہوں، تو ان بندوں کو جب میں قبر میں جمع کر دوں گا پھر ان کو نکالنے پہ قادر نہیں ہوں؟ میں نے آپ کو ایسا پڑھا دیا ہے کہ آپ نہیں بھولتے، اور میں تو بھولنے سے پاک ہوں۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا بادشاہ کوئی مجرم بھول جائے، اس کو نہ نکال سکے، نہ بھلا سکے، لیکن اللہ تو بھولنے سے پاک ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مردہ قبر میں رہ جائے، کیوں اللہ بھول جائے؟ اللہ تو بھولنے سے پاک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا مدنی ہم نے تو آپ کو ایسا پڑھا دیا ہے کہ آپ بھی نہ بھولے۔ اور اس کے بعد استثناء آ گیا، فرمایا سنقرئک کا سین استقبال کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں سین اور صوفہ جو ہے استقبال کے لیے زمانے پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی تو کہتا ہے نا آکل، میں ابھی کھاتا ہوں، ایک کہتا ہے سا آکلو، میں انشاءاللہ یعنی بعد میں کھاؤں گا کھانا۔ اسی طرح سین اور صوفہ کا معنی ہوتا ہے جو آنے والے زمانے پہ مستقبل استقبال پہ دلالت کرے۔ تو فرمایا سنقرئک کا، ہم آپ کو آئندہ پڑھا دیں گے، ہم ایسا پڑھائیں گے، فَلَا تَنْسَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ نہیں بھولیں گے مگر جو چاہے اللہ۔ اگر میں نے چاہا کہ یہ بات بھول جائے تو پھر میں تو قادر ہوں، پھر میں بھلوا دوں گا۔ کیوں؟ پھر مسئلہ توحید کا آ گیا کہ نہ بھولنا کس کی صفت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا تھا نا فرعون نے کہ اپنے خدا کی صفتیں بیان کرو، قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، میرا خدا تو ایسا ہے جو نہ کبھی بہکا ہے نہ کبھی بھولا ہے، اور تم تو ایسے بے وقوف ہو کہ ابھی کل کی بات بھولے بیٹھے اور کہتے ہو میں بھی خدا ہوں۔ تم عجیب آدمی ہو۔ اس کی صفت ایسی ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا۔ اب اللہ نے فرما دیا تھا نا میرا مدنی آپ کو پڑھا دیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے۔ اللہ نے فرمایا کوئی جاہل یہ نہ کہہ دے خدا بھی نہیں بھولتا، نبی بھی نہیں بھولتا، فرمایا نہ جب تک ہم چاہیں گے، ورنہ ہم بھلا دیں گے۔ کیوں؟ خدا خدا ہے اور نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے اور پیغمبر پیغمبر ہے، اللہ خالق ہے اور انبیاء مخلوق ہوتے ہیں۔ مخلوق کو تو اتنی طاقت ہے جتنی اس نے عطا فرمائی ہے، اور جہاں اس نے روک لی بس ختم ہو گئی بات۔
اس لیے فرمایا ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ نہیں بھولیں گے مگر جو ہم چاہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں جو احکام ہیں نسخ کے، کہ بعض آیات جو ہیں ناسخ ہوتی ہیں اور بعض آیات جو ہیں منسوخ ہوتی ہیں، اور پھر نسخ کے بھی دو قسمیں ہیں تقریباً، اگر آپ کو انشاءاللہ یاد ہوں گی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ منسوخ التلاوت بھی ہو اور منسوخ الحکم بھی ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، یعنی تلاوت بھی ختم اور وہ حکم بھی ختم، نہ اب وہ آیت پڑھی جاتی ہے نہ اس آیت پہ عمل ہوتا۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ منسوخ تلاوت ہے، پڑھی تو نہیں جاتی لیکن حکم باقی ہے، ایک قسم نسخ کی یہ ہے۔ اور ایک جو واضح قسم ہے وہ تو یہ کہ پڑھی بھی جائے اور حکم بھی موجود ہو۔ تو ایک نسخ کی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی اس آیت مبارک کو یا اس حکم مبارک کو جب منسوخ فرماتے ہیں تو اس کو بالکل بھلا دیتے ہیں، وہ بات رہتی ہی نہیں کہ آئندہ پڑھی جائے، نہ عمل ہوگا نہ آیت پڑھی جائے گی۔ جیسے فرمایا اللہ پاک ما ننسخ من آیت او ننسها، میرا مدنی محمدی مصطفیٰ، ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت قرآن کی، اس کے حکم کو نہیں منسوخ کرتے یا بھلاتے، او ننسها نأتی بخیر من مثلها، اس کے بدلے میں پھر ہم اور جو اس وقت کے مناسب بہتر حکم ہوتا ہے عطا فرماتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک نسخ کی صورت یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو بھلا دیں گے، بس آپ کو وہ آیت مبارک یاد بھی نہیں رہے گی، نہ وہ تلاوت میں آئے گی اور نہ وہ حکم میں آئے گی۔ اور کبھی یہ ہے کہ آیت اتری، حکم باقی رہا لیکن پڑھنا منسوخ ہو گیا۔ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ منسوخ الحکم ہے لیکن باقیت تلاوت ہے، کہ تلاوت ہم کرتے ہیں لیکن حکم ختم ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کہ پہلے حضور پاک نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف، آپ نے اپنا رخ فرمایا مسجد اقصی کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بھی آپ نمازیں پڑھتے تو مسجد اقصی کی طرف رخ کرتے، اور جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تب بھی آپ نماز مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے پڑھتے۔ 17 مہینے تک ہجرت کے بعد میرے آقا نے مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھی۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 17 مہینے تک نماز جو ہے وہ مسجد اقصی کی طرف پڑھی جاتی۔ پھر اللہ نے حکم فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرا مدنی اب مسجد الحرام کی طرف رخ پھیر۔ اسی لیے مدینہ منورہ میں آج تک وہ مسجد قبلتین کے نام سے معروف ہے کہ اس مسجد میں یعنی دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی گئی، پہلے مسجد اقصی کی طرف اور پھر مسجد الحرام کی طرف۔ اور پھر اتباع صحابہ کا کمال یہ تھا کہ صحابہ نماز میں کھڑے ہیں اور ایک صحابی نے آ کر باہر سے خبر دی کہ بھائی کعبہ تبدیل ہو گیا، میں ابھی حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں مکے کی طرف، کوئی نماز میں کھڑے کھڑے کعبہ تبدیل ہو۔ مسلمان کہتے یہ کام ہے نا، ہم کہتے ہیں نہیں ہیں تو ہم مسلمان، لیکن ہر کام کوئی ڈنڈے سے کرائے، قانون بنائیں اور باقاعدہ پیرا لگوائیں اور باقاعدہ پولیس ہمارے دروازے پہ بھیجیں، نماز پڑھو تو ڈنڈے سے، روزہ رکھوائیں تو ڈنڈے سے، ہوٹل بند کر دیں، کھانے کے لیے دکانیں بند کر دیں، ہمیں کوئی چیز نہ ملے اور کوئی کھائے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں، اس کو جیل بھیجا جائے، پھر مسلمان پھر بھی شاید یعنی 50% روزہ رکھ لیں گے۔ یہ پتہ نہیں، ہمارا اسلام بھی عجیب ہے کہ ہم ہر آدمی سے مطالبہ کرتے ہیں اسلام لاؤ، اسلام تو تمہارے لیے، جب تم نے کلمہ پڑھا تم پہ نافذ ہو گیا، کون لے آئے؟ اسلام نے کہیں سے آنا ہے، کہیں رکا ہوا ہے ہم سب جائیں اس کو منت کریں اور لے آئیں؟ یعنی ہمارے پاس اسلام نہیں ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ تیرے ہر حکم پر اب میں تیار ہوں، سر تسلیم خم ہے، اب کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے دیکھیں جو لوگ رات کو تہجد پڑھتے ہیں ان کو سپاہی جگاتا ہے، ان کے دروازے جا کر پولیس کھٹکھٹاتی ہے، ابھی تہجد کا وقت ہو گیا، تہجد کا وقت ہو گیا، اٹھو۔ کیوں؟ جب اس کو اللہ نے اپنا خوف عطا فرما دیا ہے اس کو نیند ہی نہیں آتی، عین وہی تہجد کا وقت آئے گا، تھکا مارا ٹوٹا ہوا سوئے گا، اٹھ کے بیٹھ جائے۔
اور جس بدبخت نے نماز نہیں پڑھنی ہے، اذان ہوگی اور وہ لیٹرین میں جا کے بیٹھ جائے گا، سگریٹ منہ میں لے لے گا اور بیٹھا لیٹرین میں رہے گا۔ اللہ فرمائے کہ دنیا کا عذاب تو دیکھ لو نا، مسجد میں نہیں آئے ہو تو پاخانہ ملا ہے تمہیں، اور آگے بھی یہی ملے گا۔ اور جس نے روزہ جناب نہ رکھنا ہو وہ سبحان اللہ بس شام کو ہونٹ شونٹ رگڑ کے آ جائے گا کہ بھی خشکی معلوم ہو کہ اس نے نہیں رکھا، روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اسلام کا معنی تو میرا بھائی یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے معاشرے میں جس پہ ہمارا ہاتھ چل سکتا ہے اس پہ ہم نے خود لاگو کرنا ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی جو ہے وہ اپنے رعایا کے بارے میں مسئول ہے، اور پھر جو سب سے اوپر اقتدار پہ ہوتے ہیں وہ تمام امور کے لیے مسئول ہوتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کی نگرانی فرمائیں کہ جہاں جہاں کوئی اسلام میں کوتاہی کر رہا ہے اس کو ٹھیک کریں، کمی کو پورا کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دیکھیں، صحابہ نماز میں کھڑے ہیں، نماز باقاعدہ رخ قبلے کی طرف، حکم آ گیا بس ختم ہو کو بات۔ اب انہوں نے اتنی انتظار بھی نہیں کی کہ بھئی اگر پہلی نمازیں قبول ہو جائیں گی تو یہ نماز بھی قبول ہو جائے گی، ہم کم از کم نماز پوری کر لیں، بعد میں صحابی سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے کب سنا، کب حکم نازل ہوا اور کیا آیت مبارک نازل ہوئی، یا ہم چلے جائیں مسجد نبوی میں حضور پاک سے مل کے پوچھیں۔ ان کو پتہ تھا کہ محمد مدنی کا صحابی ہے اور صحابی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، صحابہ جھوٹ سے پاک ہے، اللہ نے ان کو محفوظ کا درجہ دیا ہے۔ اس لیے جمیع محدثین کا اتفاق ہے کہ الصحابۃ کلہم صدوق و عدول، چھوٹے صحابی سے لے کر بڑے صحابی تک تمام کے تمام سچے بھی ہیں اور عدالت والے بھی۔ اس لیے یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک صحابی آئے گا اور جھوٹ بولے گا۔ انہوں نے وہی تعمیل فرمائی۔ تو اب دیکھیں، پہلا حکم مسجد اقصی والا منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم آیا اور پہلے کو اس نے ختم کر دیا، اس کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ۔ اب وہ مسجد اقصی والا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے۔ بات کو سمجھیں کہ حضور نے نمازیں پڑھی ہیں مسجد اقصی، لیکن کیا وہ حکم قرآن میں ہے، کوئی آیت ہے؟ اچھا، تو حضور ایسے پڑھتے رہے بغیر اللہ کے حکم کے نمازیں؟ حالانکہ حضور تو پہلے دن سے کعبۃ اللہ سے محبت کرتے تھے، حضور کو تو محبت تھی اسی کعبۃ اللہ سے کہ یا اللہ میرا ملت بھی ابراہیمی ہے اور میرا کعبہ بھی ابراہیمی ہونا چاہیے، لیکن مسجد اقصی جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا، کیونکہ بغیر اللہ کے حکم کے تو حضور نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، حضور عبادت فرما ہی نہیں سکتے اللہ کے حکم پر، لیکن وہ آیت موجود نہیں۔ اور دوسرا حکم جب آیا اس نے ثابت کر دیا کہ پہلا حکم تھا، اگر پہلا حکم نہ ہوتا تو دوسرے کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک واضح سی بات ہوتی ہے کہ اگر پہلا آرڈر تھا ہی نہیں تو اس آرڈر کو کینسل کرنے کا کیا مطلب؟ آرڈر تو کینسل تب ہوگا جب اس سے پہلے کوئی ایک آرڈر جاری ہو چکا ہوگا۔ اگر پہلے کوئی آرڈر نہیں تھا، یعنی آپ کو آزادی تھی، چاہیں تو مسجد اقصی رخ کریں اور چاہیں تو کعبے کی طرف رخ کریں، تو پھر حضور پاک کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا قد نرى تقلب وجهك في السماء، میرا مدنی آسمانوں کی طرف آپ چہرہ اٹھاتے ہیں پھر جھکاتے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کیا مانگ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا مانگتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اسی کعبے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو بڑا محبوب ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب پہلا حکم مذکور نہیں لیکن حکم ہے، دوسرے حکم نے آ کر اس کو منسوخ کر دیا۔ نمبر 1 یاد رکھیں۔ اسی طرح کی دوسری مثال فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ اللہ نے فرمایا کملی والے یا کپڑے میں لپٹنے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اٹھے رات کو اٹھیں، کیا مطلب؟ اب کتنے حصے ہو گئے؟ فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ، یا تو آدھی رات سو جائیں اور آدھی رات عبادت کریں، ایک، یا 2 حصے رات عبادت کریں اور 1 حصہ رات کا سو جائیں۔
یا دو حصے رات کے عبادت کے اپنا سو جائیں اور ایک حصہ رات کا عبادت کریں. یہ پہلا حکم ہے. یہ پہلا حکم آ گیا کہ یا تو آدھی رات مثلا 12 گھنٹے کی رات ہے 6 گھنٹے آرام کریں اور 6 گھنٹے مصلے پہ گزاریں. اور یا یہ ہے کہ 2/3 آرام کریں اور 1/3 رات جو ہے وہ عبادت میں گزاریں. یا 2/3 رات عبادت میں گزاریں اور 1/3 آرام کریں. ان 3 صورتوں میں آپ کو اختیار ہے, اس کے علاوہ نہیں. یہ حکم آ گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت مبارکہ میں آگے جا کے فرمایا علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں آپ عبادت فرماتے ہیں, صحابہ عبادت فرماتے ہیں, ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور پھر گھڑیاں کوئی نہیں, حساب کوئی نہیں. صحابہ ڈرتے کہ آدھی رات کا حکم ہے, پتہ نہیں ہم نے تھوڑا نہ جاگا ہو, تو اسی خوف میں پوری رات عبادتوں میں گزر جاتی ہے, پاؤں سوج جاتے ہیں. صحابہ نے رسے باندھے ہوئے تھے کمر میں کہ جھٹکا آئے تو نیند کھل جائے اور گر نہ جائیں, اور اتنی عبادت کی. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آخر آپ کی جماعت بڑھتی چلی جائے گی, ابھی تو تھوڑے ہیں نا, اب جب آگے بہت زیادہ ہو جائیں گے پھر ان میں کوئی بیمار بھی ہوں گے, ان میں کوئی بیچارے تاجر بھی ہوں گے, جائیں گے رزق کمانے کے لیے, دکان کھولیں گے, سارا دن ڈیوٹی دیں گے, اب رات کو کیسے جاگیں. ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مجاہد بنیں گے اور جا کے جہاد کریں گے اور اللہ کے راستے میں جانیں قربان کریں گے. اب سارا دن ان کا گھوڑے کی پشت پہ گزر رہا ہے, دشمن پہ تلوار چلاتے گزر رہا ہے اور تھکے ہارے بدن چور ہو کے ٹوٹ گیا ہے. اب رات کو کیسے اٹھے؟ فقرہ فرمایا فقرؤوا ما تیسر منہ. اب وہ پہلا آرڈر ہمارا منسوخ, جتنی اللہ توفیق دے پڑھ دیا کرو. فرمایا اب ہم مہربانی فرماتی ہیں, پہلا حکم جو ہے پہلا حکم ہم نے منسوخ کر دیا. اب ہمارا دوسرا آرڈر, چونکہ آخری آرڈر جو ہوتا ہے وہی واجب العمل ہوتا ہے, وہ ناسخ ہوتا ہے پہلے کا, تو فرمایا کہ اب حکم اتنا ہے کہ فقرؤوا ما تیسر منہ, جتنی اللہ آپ کو توفیق دے تہجد پڑھنے کی بس اتنی پڑھ لیا کرو. جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے, 4 رکعت ہے توفیق ہو 4 پڑھ لو, 8 کی توفیق ہے 8 پڑھ لو, 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہے 2 رکعت پڑھ لو, آدھے گھنٹے کی توفیق ہے آدھا گھنٹہ جاگ لو, 10 منٹ میں پڑھنا ہے 10 منٹ میں پڑھ لو. اور اتنی آسانی ہو گئی تہجد میں کہ اگر رات کو اٹھنے کا یقین نہیں ہے, سونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو, وہ بھی تہجد. اگر گھر جانے کے بعد بھی تسلی نہ ہو کہ بھئی اب کپڑے اتار کے بیٹھ جاؤں گا, کھانا کھا لوں گا, اور آدمی میں ذرا کسل اور سستی آ جاتی ہے, اللہ نے فرمایا عشاء کے بعد ذرا 2 نفلیں اور پڑھ لو, یہی تہجد بن جائے. کیونکہ تہجد کا معنی ہے کہ رات میں نیند کا وقت چھوڑ کے پڑی جائے, تو رات شروع ہو گئی, اب سونے کا وقت آ گیا, اس کے بعد جو آپ عبادت کر رہے ہیں وہ تہجد بن جائے گی. تو فرمایا اب پہلا حکم ختم ہو گیا اور دوسرا حکم جاری ہو گیا. لیکن قرآن میں دونوں موجود ہیں, پہلا حکم بھی پڑھا جا رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل, اور آخری حکم بھی فقرؤوا ما تیسر منہ, دونوں پڑھے جا رہے ہیں, لیکن حکم آخری پہ ہو رہا ہے, پہلے پہ نہیں ہو رہا. یعنی تلاوت تو ہو رہی ہے لیکن حکم نہیں ہو رہا. ایک صورت یہ ہوتی اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آیت کی تلاوت تو ختم ہے لیکن حکم باقی ہے. کیا مانا؟ جیسے کہ ایک آیت مبارک تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ. اللہ نے فرمایا اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت دونوں زنا کریں اور ثابت ہو جائے تو ان کو رجم کریں. رجم کا کیا مانا ہے؟ یعنی پتھر مار کے ان کو مار دیں. اب یہ آیت قرآن میں پڑھی نہیں جاتی لیکن حکم رجم کا باقی ہے. اچھا ہم نے کہاں سے دیکھا کہ حکم باقی ہے کہ حضور نے خود رجم کرائی؟ تو اللہ کا نبی کسی کی جان لے سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر؟ حضور نے تو کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کو کانٹا بھی نہیں چپ ہوا کہ جائے کہ آپ فرمائیں کہ اس کو رجم کر دو. تو معلوم ہوا کہ حکم میرے اللہ کا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا مدنی اللہ کے قرآن کے بارے میں, احکام کے بارے میں, فرمان کے بارے میں بولتا نہیں جب تک اللہ کی وحی نہیں آتی.
تو حضور پاک کا اپنی زندگی پاک میں یہ فیصلہ فرما دینا رجم کا، اپنی زندگی میں رجم کرا دینا، پھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسی رجم کے فیصلوں پہ قائم رہنا، یہ دلیل تھی کہ بھئی حکم موجود ہے لیکن تلاوت موجود نہیں ہے۔ جیسے کہ مسجد اقصی کا نماز موجود ہے لیکن آیت موجود نہیں ہے، کہ مسجد اقصی کی طرف جو حضور نے نمازیں پڑھی ہیں قرآن میں کوئی آیت نہیں ملتی ہمیں کہ اللہ نے کس آیت میں حکم دیا تھا کہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھو۔ لیکن جب دوسری آیت ہم پڑھتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ، اب رخ پھیر لے میرا مدنی، ادھر سے پھیریں، اور شطر المسجد الحرام، تو معلوم ہوا کہ پہلا حکم بھی تھا لیکن وہ مذکور نہیں، لیکن حکم موجود تھا۔ اچھا، ایک مثال اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ بالکل بھلا دیتے ہیں، مانا جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تحقیق ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں، یہ قرآن آ گیا۔ اچھا، یہاں تو فرمایا لیلۃ القدر، اچھا بھی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر قدر والی، شان والی رات، پتہ نہیں شان والی رات کون سی تھی، کس مہینے میں تھی، تو دوسری جگہ پھر قرآن پڑھیں آپ، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے اتارا قرآن، وہاں فرمایا رات لیلۃ القدر میں اتارا، یہاں فرمایا رمضان کے مہینے میں اتارا، تو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر۔ تو اب دو چیزیں جو تھی وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب جناب یہ ہے کہ مہینہ تو آ گیا، ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن یہ نہیں پتا چل سکتا کہ مہینے میں کون سی رات ہے۔ تو حضور پاک نے ارشاد فرما دیا کہ تحروا فی الاشر الاواخر، حضور پاک نے فرمایا کہ آخری اشرہ جو ہے رمضان کا، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ تو اب ہمیں ذرا کچھ اور شارٹ ہو گیا معاملہ، اور ہمارے لیے معاملہ جو تھا نا مختصر ہو گیا، یوں سمجھے کہ پہلے تو ہم پورا سال ڈھونڈ رہے تھے نا، پھر ہم نے مہینہ بھی ڈھونڈ لیا، تو اب 11 مہینے کا اتنا طویل مدت کا فاصلہ ہمیں بچ گیا۔ اب ہمارے 20 دن اور کٹ گئے، صرف آخری 10 دن میں تلاش آ گئی۔ اچھا، اس کو بھی پھر میرے پاک نبی نے اور مختصر فرما دیا، فرمایا کہ اس میں بھی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات میں تلاش کرو، اس میں تلاش کرو۔ اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ رات مجھے اللہ نے لیلۃ القدر دکھلا دی، رات مجھے اللہ نے لیلۃ القدر دکھلا دی، میں نے لیلۃ القدر کی برکات، میں نے لیلۃ القدر کے ثمرات، میں نے لیلۃ القدر کے اثرات سب کا ملاحظہ فرمایا، اور میں صبح کو یہ ارادہ کر کے چلا کہ جا کے صحابہ کو بتا دوں کہ بھی لیلۃ القدر جو ہے فلاں رات میں ہوتی ہے، لیکن انسیتھا، اللہ نے میرے دماغ سے بات نکال دی، میں لوگوں تم کو بتا ہی نہیں سکا، بس اب ڈھونڈا کرو، لیکن مجھے یاد نہیں وہ کون سی رات، حالانکہ کون سے سینکڑوں سال تو نہیں گزر گئے تھے، حالانکہ اسی مہینے اسی ہفتے کی بات تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ مبارک، اور آپ کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا تھا، لیکن رات یاد نہیں آ رہی، حالانکہ ابھی تو گزری ہے، لیکن آپ یہ نہیں بتا سکے کہ بھی مثلا آج منگل کا دن ہے اور کل سوموار تھا اور پرسوں اتوار، بھی کل کی رات تھی، پر میں انسی تو یاد ہی نہیں کون سی، بتلا ہی نہیں سکے، اللہ نے دماغ سے اٹھا لی۔ اس لیے کہ جتنی نایاب چیز ہوتی ہے اتنی اس کو چھپا دیا جاتا ہے کہ بندے لگے رہیں اور کوشش میں رہیں۔ اگر ان کو علم دے دیں گے، یہ تو ویسے بڑے سست الوجود لوگ ہیں، تو یہ کہیں گے چلو یار وہی ایک رات جاگ لیا کریں گے، 1000 مہینے کی عبادت تو ہو جاتی ہے، باقی چھٹی کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ رات ہی چھپا لی، فرمایا ڈھونڈتے رہو، اور پھر اس رات کو پورے عالم میں ایسا تقسیم فرما دیا کہ یہاں 27 ہے تو آپ کے ملک میں 26 ہے، کسی کے ملک میں 25 ہے، کسی کے ملک میں 24 ہے، کسی کے ملک میں 23 ہے، کہیں 3 دن کا فرق ہے، کہیں 2 دن کا فرق ہے، کہیں 1 دن کا فرق ہے۔ چونکہ یہ سارا اللہ کا جو نظام ہے مشرق سے مغرب تک، اس کو 7 اقلیم میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، تو ہر اقلیم کے اندر جو ہے گھنٹوں کے فرق پڑتے ہیں، اور جوں فاصلے بڑھتے جائیں گے اتنی فرق پڑتے جائیں گے۔ اب جوں آپ مشرق کی طرف جائیں گے تو طلوع قریب ہوتا جائے گا،
اور جو آپ مغرب کی طرف جائیں گے تو سورج آپ سے دور ہوتا جائے گا، اسی کے مطابق فاصلہ گھٹتا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک اصولی بات یاد رکھ لیں گے کہ بھئی یہ فرق آخر کیوں پڑتا ہے۔ ایک اصولی بات ہے نا کہ اگر آپ اپنے ملک سے چلیں مدینہ شریف کے لیے تو کتنا سفر ہے؟ مثلا مثال کے طور پر 3000 میل، اور اگر مکہ شریف سے جائیں تو سارا 450 کلومیٹر۔ تو اسی طرح سورج کی بھی تو ایک منزلیں ہیں نا، کہاں سے چل رہا ہے اور وہ کہاں پہنچ رہا ہے۔ اب کتنے ملک ہیں جو مشرق کے قریب ہیں اور کتنے ملک ہیں جو مشرق سے دور ہیں اور مغرب کے قریب ہیں۔ اس لیے لازمی بات ہے کہ اس کی سیر قمر اور سیر شمس جو ہے جیسے جیسے وہ چلے گا اسی کے فاصلوں کے مطابق طلوع اور غروب میں فرق آتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب لیلۃ القدر کا علم بھی حضور کو دے دیا، بتلا بھی دیا، دکھلا بھی دیا، پھر بھلا دیا۔ تو فرمایا کبھی کبھی ہم اگر چاہیں گے تو بھلا دیں گے، کیونکہ نہ بھولنا جو ہے یہ پر میری صفت ہے کہ جو کبھی نہ بھولے، جو بھولنے سے پاک ہے، جو کبھی بھول نہیں سکتا، بھولنے سے پاک ہے۔ ورنہ حضور کو تو بڑی پرانی باتیں بھی یاد رہتی تھیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سفر فرما رہے تھے صحرا میں، تو یہ صحرا میں ہوتے ہیں نا درخت جن پہ پیلو لگتی ہے چھوٹی چھوٹی، اسے ہم پیلو کہتے ہیں اردو میں، اور یہ عام صحراؤں میں ہوتی ہیں، روہی کے علاقے میں ہوتی ہیں۔ تو راستے میں وہ پیلو کے درخت آ گئے تو حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ فلاں رنگ کی پیلو جو ہے نا وہ توڑ کے لے آؤ، وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو صاحب نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا بچپن میں جب بکریاں چراتا تھا تو میں خود چنتا تھا، تو لہٰذا آپ کو اس وقت کا ذائقہ اور ان کی شکل تک بھی یاد تھی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ لیلۃ المعراج میں میرے آقا کو جب معراج ہوئی تو ہر آسمان پر جب ملاقات ہوئی تو ایک ایک پیغمبر کا حضور نے صحابہ کو حلیہ بتایا، ایک ایک کا حلیہ بتایا۔ فرمایا جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا تو ایک بہت بڑا اللہ کا گھر تھا، اور اس گھر کے ساتھ پشت لگا کے ایک بڑے شان والے بزرگ بیٹھے تھے، داڑھی مبارک ان کی سینے تک تھی اور چہرے پہ ایسا نور اور جمال تھا۔ فرمایا صحابہ سے گویا یوں سمجھ لو کہ میرے چہرے سے ملتا جلتا تھا، یعنی ایک ایک بات یاد ہے۔ پر فرمایا میں نے پھر جبریل سے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ھذا ابو کا ابراہیم، یہ تو آپ کا ابا ابراہیم ہے، آپ جائیں اور آپ سلام فرمائیں اپنے ابے پر۔ تو فرماتی ہیں کہ پھر میں گیا اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ سلام کیا تو انہوں نے فرمایا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا۔ اسی طرح حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا، تو وہ حلیہ بھی یاد ہے، نہیں بھولا۔ لیکن یہاں لیلۃ القدر جیسی مشہور رات، اتنی یعنی یہ رات تو بڑی مشہور رات ہوتی ہے نا، لیکن فرمایا انسیتھا، اللہ نے مجھے بھلا دیا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے مدنی پاک نے فرمایا انما انا بشر، فرمایا اے لوگو یاد رکھنا کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، مجھے یاد دلا دیا کرو میں بھول جاتا ہوں۔ اور فرمایا اغضب کما تغضبون، کبھی مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جیسے تمہیں غصہ آ جاتا ہے۔ فرمایا تم جیسے غصہ، کیونکہ انسان ہوں، جبلت میری بھی تو بشریت والی ہے، جنس میری بھی تو بشریت والی ہے، نہ بھولنا جو ہے وہ صرف اللہ کی شان ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرما دیا ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے، مگر ہم نے چاہا تو پھر بھلوا دیں گے۔ اس لیے فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اچھا اب یاد رکھیں، بعض حضرات اس آیت کو سامنے رکھ کر ایک اپنی طرف سے تو بڑا عجیب نقطے بیان کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں دیکھو جی، آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک عہد لیا تھا لیکن آدم بھول گیا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، آدم بھول گیا لیکن حضور فلا تنسا، حضور کبھی نہیں بھولتے، تو معلوم ہوا آدم اور تھا اور مدنی اور ہے۔ ایسے پھر لوگوں کے دماغوں میں شبہ ڈالتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ کے قرآن کو بدل ڈالتے ہیں۔ یہ تو پھر ہمیں قیامت میں پتہ چلے گا نا، ہم نے قرآن کو صحیح پڑھا، صحیح پڑھایا، یا اس کے اندر اپنے تعویلات، اپنے دجل، فریب، تنبیہات کو دھوکہ دے کر مسلمانوں کے عقیدوں کو برباد کر دیا۔ خدا کے بندے، آدم بھی بھولا ہے،
میرے مدنی محمد مصطفیٰ بھی بھول گئے. یاد رکھیں کیونکہ اللہ کے جتنے انبیاء ہیں وہ بشر ہیں، وہ اولاد آدم ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا نسی آدم و نسی ذریتہ. ابا جو بھول گیا تو اولاد بھی بھولنے لگی، اولاد میں بھی بھول آ گئی. حضور پاک کی حدیث مبارک ہے، آپ نے نماز پڑھائی، 4 رکعتوں کی نماز تھی، 2 رکعتیں جب آپ نے پڑھا لی تو آپ نے سلام پھیرا. جب سلام پھیرا تو اب صحابہ کو تو جرأت رہا کون بات کرے ادب سے. ایک صحابی نے ہمت کی، بھی نماز کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، بہرحال ادب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم پوچھیں گے نہیں تو ہمیں بتلائے گا کون. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. اس نے کہا حضور یا تو نماز چھوٹی ہو گئی ہے، ہمیں پتہ نہیں وحی آ گئی ہو، اللہ نے 2 رکعت کر دی ہو جیسے سفر کی 2 رکعت ہے، یا آپ بھول گئے. حضور نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا ہوں، میں نے ٹھیک پڑھائی. ابھی نے کہا پھر ادب سے، اس نے کہا حضور قصرت الصلاۃ ام نسیتا، یا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا حضرت آپ بھولے ہیں. آپ نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، میں نہیں بھولا، نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے، میں نے پوری پڑھائی. تو ابھی نے پھر عرض کیا، اس نے کہا حضور ناراض نہ ہوں تو اگر میری بات پہ تسلی نہیں ہو رہی تو حضور نے اب ساری جماعت کو دیکھا، اصدق الیدین، یہ صحابی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا حضور سچ کہہ رہا ہے، پڑھائی تو آپ نے 2 رکعتیں، بات وہ سچی کر رہا. حضور نے فرمایا چلو. حضور نے پھر نماز پوری پڑھائی. تو اب حضور بھی بھول گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول گئے، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے. لیکن ان بیچاروں کو دھوکہ یہ لگا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے کہا کہ نبی بھول گیا تو یہ نبی کی توہین ہے. یہ نہیں سمجھے بد دماغ کہ یہ بھولنا اللہ کی رحمت ہے کہ بھول معاف کر دی اللہ نے. اگر نبی نہ بھولتے تو ہم کیا کرتے قیامت تک. یہ نہ سمجھے کہ یہ بھولنا بھی شان ہے، یہ بھلا دینا بھی شان ہے کہ اگر میرے مدنی پاک سے نماز میں ایسی بھول صادر نہ ہوتی اور آج ہمارا امام بھول جاتا تو ہم کیا کرتے. ہمیں یہ مسئلہ کون سمجھاتا. اچھا، اور اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. آدم کھا بیٹھے تو جب اللہ نے مہربانی پہ آ گیا میرا مالک، پہلے تو جلال آ گیا نا، حکم ہوا نکلو جاؤ نیچے، جاؤ جناب. نہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میاں ہم نے غلطی تو کر لی، اپنے جانوں پہ ہم نے ظلم تو کر لیا کہ جنت میں مزے سے کھا پی رہے تھے، اور جناب ہم وہ ایک درخت میں چکھتے تو نیچے بھی نہ، لیکن اب علم تغفر لنا، اگر آپ بھی نہ بخشیں وترحمنا، اور آپ بھی رحم نہ فرمائیں تو ہم تو پھر گھاٹے والوں میں ہو گئے. تو اس کے بعد اللہ نے جب معاف کر دیا، صرف معاف نہیں کیا، پھر ساتھ مہربانی بھی کر دی. خود کہہ دیا نسیا آدم، پر میں آدم بھول گیا، آدم بھول گیا تھا، ورنہ جان بوجھ کے میری نافرمانی نہیں کی. وہ میرا نبی ہے، میں نے اس کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. ایسا کوئی نعوذ باللہ نافرمان بھی خلیفہ بنایا جاتا ہے؟ میری نافرمانی نہیں کی. اللہ میاں درخت جو کھا لیا، پر میں بھول گیا بس، اور بھول گیا تو ہم نے معاف بھی کر دیا. اور حضور نے فرمایا میری امت کوئی بات بھول جائے اللہ نے معاف کر دی. اللہ تبارک و تعالی نے رفع عن امتی الخطأ والنسیان فرمایا جو غلطی کی جاتی ہے بھول کر وہ اللہ تبارک و تعالی بھی معاف کر دیتے ہیں. اب اگر آدم علیہ السلام نہ بھولتے، اب اگر جناب میرے مدنی پاک نہ بھولتے تو ہم پر یہ رحمت آتی. یعنی کتنی بڑی معافی ہے کہ ایک آدمی کو روزہ ہے، ایک صحابی آ گیا، اس نے کہا حضور مجھے روزہ تھا اور میں جو آگے آیا تو میرے دماغ میں روزہ نہیں رہا، میں بھول گیا. ایک آدمی نے مجھے گلاس پانی کا دیا، میں پی گیا. ایک گھونٹ 2 گھونٹ نہیں، پورا گلاس. اور اس زمانے میں گلاس بھی آپ کے ٹیڈی نہیں ہوتے تھے انگلش کے، ہمارے یہاں جیسے گلاس آپ نے دیکھے ہیں 3 منزلہ. ہمارے یہاں اپنے پنجاب میں گلاس ہوتے ہیں نا، اسی زمانے میں لسی وسی پیا کرتے تھے، اب تو بھول گئی بات. تو وہ باقاعدہ ماشاءاللہ جیسے مینار ہوتا ہے نا مسجد کا، چھوٹے مینار کے برابر ہوتے ہیں. ایک گلاس اگر پلا دیں سارا دن مجھ سے تو روٹی نہیں کھائی جاتی. بہرحال وہ لسی بھی بڑی کو ٹھیک ٹھاک بناتے ہیں ماشاءاللہ. اور پھر جناب وہ گلاس بھی اتنا بڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ آدمی کو 2-3 گھنٹے لگتے ہیں پیتے. اور پھر پنجاب کی لسی بنی ہوئی ہو ماشاءاللہ، ملائی شلائی ڈالی ہوئی ہو، دودھ ملا ہوا ہو، تو وہ تو ایک اچھا خاصا نسخہ ہو گیا، ماء اللحم ہو گیا، لسی تو نہ ہوئی.
اس میں تو ایک اچھے خاصے پورے وٹامنز دنیا کے جمع ہو گئے، سارے نعمتیں اللہ کی جمع ہو گئی اس میں. تو بہرحال تو اب جناب وہ پورا گلاس پی گیا، اور اس کے بعد یاد آیا، اسے کہا حضور میں پانی تو پی گیا سارا، لیکن گیا میں بھول. آپ نے فرمایا روزہ تیرا ٹھیک ہے. تیرے روزے کو کچھ نہیں ہو. حضور میں پانی پی گیا، فرمایا رزق ساقہ اللہ الیک، اللہ نے تمہیں پلانا تھا، تو بھول گیا. تو نے کوئی جان کر تو غلطی نہیں کی، تو بھول گیا تو بھول گیا. ایک آدمی یعنی بھول کے پورا پانی پی جائے تب بھی بھول گیا، اللہ فرماتا ہے روزہ تیرا ٹھیک ٹھاک، کوئی بات. کیوں کہ تم نے جان کر میرے حکم کی نافرمانی نہیں کی. روزے میں نے تمہیں بھوکا یا پیاسا تو نہیں مارنا، میں نے تو دیکھنا ہے میرا بندہ میرے حکم پہ چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. کہ میں نے حکم دیا ہے کھانا چھوڑ دو، چھوڑ دیا. پینا چھوڑ دو، چھوڑ دیا. جماع چھوڑ دو، چھوڑ دیا. بری باتیں زبان سے نہ نکالو. حاضر جناب چپ بیٹھی ہیں، روزہ ہے ہمیں. اللہ نے فرمایا مجھے تو صرف تیری اطاعت دیکھنی ہے، مجھے تیرا بھوکا مارنا تو کوئی پسند نہیں. کہ تو بھوکا مرے گا تو میری ملک میں فائدہ ہو جائے گا، اور اگر تو 2 گلاس پانی پی لے گا تو میرے ملک میں نقصان ہو جائے گا. اگر صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ غلطی تم نے آمدن کی ہے یا بھولے ہوئے کی ہے، اسی لیے حدیث آ گئی رفع عن امتی. حضور نے فرمایا اللہ نے میری امت سے گناہ اٹھا لیا. اگر بھول گیا یا سو گیا، نیند آ گئی، غفلت ہو گئی، سو گیا ہے، اٹھا تو سورج نکل آیا، نماز بعد میں قضا کی. فرمایا نماز تو قضا کر لیکن گناہ نہیں ہے تجھ پہ. کیوں؟ بندہ میرا سو گیا، اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا، نیند کا غلبہ تھا. اس بیچارے کی پوری نیت تھی کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں گا، لیکن غفلت کی نیند آ گئی. تو اب میرے بندے کا تو قصور کوئی نہیں. تو اب دیکھیں بھولنا کتنی بڑی شان ہے. اچھا اسی میں دیکھ لو کہ اگر ہم بات نہ بھول جائیں تو ہم 4 دن بھی زندہ نہ رہ سکیں. کیا مانا؟ آدمی پہ دکھ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، بچہ مر گیا، بھائی مر گیا، بیوی مر گئی، خامد مر گیا، بہن مر گئی، 2 مہینے رو رہا ہے، 3 مہینے رو رہا ہے، 6 مہینے گزرے، سال گزرا، بھول گیا، دوسری شادی کر لی. بھولنا بھی نعمت بن گیا. اگر ہم نہ بھولتے تو اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتے بس، اور کسی کام کے تو ہم رہتے ہی نہ. تو لوگوں نے سمجھا شاید بھولنا جو ہے نقصان ہے اور بھولنا توہین ہے، اس لیے کہ جی کہتے نبی بھول گیا. وہ بھی نبی خود فرماتا ہے میں بھول گیا، مولوی مکی نہیں کہتا. مولوی مکی کی کیا طاقت ہے کہے کہ نبی بھول گیا؟ میں تو ایک حضور کے غلاموں کی جوتی کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو میرا مدنی. آپ فرما رہے ہیں کہ انما انا بشر. اے لوگوں سمجھ لو، یاد کر لو، انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں تو ایسے تم بھول جاتے ہو، مجھے یاد دلا دیا کرو. اسی طریقے سے فرمایا ہم پڑھا دیں گے، لیکن جو ہم چاہیں گے بھلانا تو پھر وہ بھلا بھی دیں. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اور آگے دیکھو فرمایا میرا مدنی آپ تو اتنا جانتے ہیں جتنا ہم آپ کو پڑھائیں گے. آیت کو سمجھیے، آیت کو سمجھیں. یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں نا ہم بھی اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے ہیں یا اللہ کے ولی عالم الغیب ہوتے ہیں، اور اپنی زبان میں کہتے ہیں بھائی کیا پوچھتے ہیں بزرگ تو جانی جان ہوندے نے، نہیں تو ہر گل نہ پتہ ہوتا ہے. اے ہے شرک، اسی پہ آگے آدمی مشرک بن جاتا ہے. یہی کفر ہے. ہر چیز کا پتہ صرف اللہ کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا. یاد رکھو، ہر چیز کا پتہ اگر انبیاء علیہم السلام کو ہو، یعنی حضور کو پتہ تھا کہ بھئی اگر ہم نے عہد میں گئے تو میرے دندان شہید ہوں گے، جان کر کرائے. آپ کو پتہ ہے کہ میرے 70 صحابہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. خدا کے بندے کوئی سوچنا چاہیے. اس لیے فرمایا، اب اگلی آیت پہ غور کریں، اللہ کا قرآن سمجھیں. فرمایا ہم پڑھا دیں گے، آپ نہیں بھولیں گے مگر جو ہم چاہیں گے، لیکن آپ کو اتنی خبر ہے جو ہم نے پڑھایا. انہ یعلم الجہر وما یخفی. اب یہ میری شان ہے کہ ہر چھپی اور ظاہر کو جانتا ہوں. یہ میری شان ہے، یہ آپ کی نہیں. کہ آپ زبان سے بات زور سے کریں تب بھی میں جانتا ہوں، اور اگر آہستہ کریں تب بھی میں جانتا ہوں. اور بعض علماء نے فرمایا جہر کا معنی یہ ہے کہ جو دوسرے کو بتا دو یا دوسرا سن لے، یہ جہر ہے.
اور فرمایا سر یہ ہوتا ہے کہ خود تو سنے لیکن دوسرا نہ سنے، اور علماء نے فرمایا اخفا اس سے بھی آگے ہے کہ ابھی دل میں رکھا ہوا ہے، خود بھی زبان پہ نہیں لایا، جب خود وہ بات زبان پہ نہیں آئی وہ ابھی دل میں، فرمایا تم زور سے فرما دو یا آہستہ کہہ دے یا دل میں رکھ لیں، میں سب جانتا ہوں۔ یہ صفت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، یاد رکھ، انہ یعلم الجہر وما یخفی، فرمایا میں کھل ظاہر بات بھی جانتا ہوں اور چھپی باتیں جو ہیں وہ بھی جانتا ہوں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ ایک دفعہ زور زور سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انکم لا تدعون صما ولا غائبا، آپ نے فرمایا تم کوئی ایسے خدا کو پکار رہے ہو جو بہرا ہو، جو غائب ہو، جو نہیں سنتا، وہ تو ہر چیز کے ساتھ ہے، اس کا علم جو ہے محیط ہے، معیت علم جو ہے، فرمایا اس لیے آہستہ پکارا کرو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے جب دعا مانگو تو بالکل عاجزی کے ساتھ آہستہ آہستہ، دعا میں زور سے قطعی جیسے ہمارے یہاں نا شور کرتے ہیں ہاں دعا، یہ دعا تھوڑی ہے، یہ تو اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، انہ لا یحب المعتدین، اللہ نے فرمایا تم حد سے نکلنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتے۔ چیخ رہے ہیں اور شور کر رہے ہیں، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آمین زور سے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں آمین بھی تو دعا ہے نا، جب حکم ہے کہ دعا آہستہ کرو بس آہستہ، اور جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اس کے آگے چھپا ہوا نہیں، اس کے آگے کوئی چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے، اور پھر دعا کا حکم ہی ایسا ہے کہ اذ نادى ربه نداء خفیا، اللہ کے پیغمبر نے دعا کی لیکن آہستہ آہستہ آہستہ، عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، جیسے ہمارے بعض بھائی غلطی کرتے ہیں، ملتزم پہ کھڑے ہوتے ہیں، اب جب لگے ہیں چیخ رہے ہیں، باقی سب کی دعائیں خراب، بھائی تمہاری دعا سنے کہ اپنی کرے، تمہاری دعا کی طرف توجہ کرے یا اپنی طرف توجہ کرے، بعض آدمی تو ماشاء اللہ ایسا پڑھیں گے نماز میں کہ آپ امام کا بھی نہیں سن سکتے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا کا ایک فلسفہ ہے کہ دعا پوری توجہ کے ساتھ کریں جب بھی کریں اللہ سے، کہ پورا تمہارا دل دماغ سب اللہ کی طرف لگاؤ، اگر دیکھو کہ میرا دل نہیں لگ رہا تو بس مختصر دعا مانگ کے ہٹ جاؤ، یہ بڑی بے ادبی ہے کہ دل کہیں ہے اور میں اللہ میں یہ بھی دے دے اور اللہ میں یہ بھی دے دے، اور دماغ میں صرف یہ فکر ہے کہ پتہ نہیں باہر گاڑی کھڑی ہے یا پتہ نہیں کوئی لے گیا ہے، اور یہ کوئی دعا شعا نہیں ہوتی، یہ نعوذ باللہ مذاق ہوتی ہے، یہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا بس فوراً چپ کر دیں، کیوں وقت ہے، نصیب نہیں ہے، دعا بھی تو اس کی توفیق سے مانگیں گے ہم، توجہ بھی تو اس کی توفیق سے نصیب ہوگی، اور اگر نہیں ہو رہی تو بس اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور دعا میں ادب ہو، دعا میں تواضع ہو، دعا میں سب سے پہلے درود پاک پڑھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد اللہ کے اسماء کا ذکر کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور اس کے بعد پھر اپنے معروضات رکھیں اور عاجزی سے، اور میرے مدی نے فرمایا اگر رونا آ جائے تو سبحان اللہ، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل تو بنا لیا کرو، تاکہ رونے والے پر اللہ کو بڑا رحم آتا ہے۔ دیکھا نہیں یہ جو دھیلا دھیلا مانگتے ہیں کیسی شکلیں بناتے ہیں، ہاتھ ٹوٹا ہوا نہ ہو تب بھی باندھ لیتے ہیں، دیکھا کہ نہیں؟ کتنے ہیں ماشاءاللہ ٹانگ باندھی ہوئی اور گھسٹ رہے ہیں، اور جب ادھر ادھر کوئی نہ ہو دیکھو بھاگ کے جائے، تو یہ دو آنے نکالنے کے لیے اتنے چکر کر رہے ہو، تم نعمتیں مانگنا چاہتے ہو تو تمہیں رونا نہیں آتا، تمہیں عاجزی کرنی نہیں آتی تو ملے کیسے؟ اس لیے فرمایا کہ دعا مانگنے کے آداب ہیں، اور وہ اس کی ذات پاک ہے کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، جو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ وہ سب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی دعا مانگنے کی بھی توفیق دیں اور منظور بھی فرمائے۔ بھائی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک آدمی پاکستان میں فوت ہوا، جب اطلاع ملی تو تیسرے دن دعا کا انتظام کیا گیا۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی کام میں دن کا معین کرنا جو ہے یہ صرف اللہ کے رسول کا حق ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ہمیں اللہ کے بندے نہ خیرات سے دشمنی ہے، نہ ہمیں دعا سے دشمنی ہے، نہ ہم خیرات کے منکر ہیں نہ دعاؤں کے منکر ہیں۔ اصل بات جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ خدا کے لیے سمجھو۔ مثلا نماز کا وقت ہے، کس نے مقرر کیا؟ اللہ۔ رمضان کے روزے ہیں، کس نے مقرر کیے؟ اللہ نے۔ حج کے 10 دن ہیں، کس نے مقرر کیے؟ اللہ نے۔
یوم عاشورہ کا روزہ ہے، کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے۔ تو یہ دنوں کی تعیین یا وقت کی تعیین کسی عبادت کے لیے کرنا، یہ صرف اللہ کا حکم ہے۔ جب تک وہ نہ ہو کسی بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم اپنی طرف سے تیسرا دن معین کرتے ہو کہ لازم تیسرے دن کھلوں گے، اور پھر 40 دن کے بعد 40واں ہوگا، اور پھر 7 جمعراتیں ہوں گی، یہ بدعات منکرہ ہیں، بغیر بجائے ثواب کے گناہ۔ ویسے تم خیرات کرو، سارا سال کرتے رہو، ایک جمعرات کیوں کرتے ہو؟ پورے جمعہ کے 7 دن کرتے رہو۔ کسی نے منع کیا ہے تمہیں کہ خیرات نہ کرو؟ کسی نے منع کیا ہے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں ان کے لیے دعا نہ کرو؟ اگر دعا منع ہوتی تو ہم جنازے میں کرتے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اگر دعاؤں کا فائدہ ہی نہ ہوتا تو ہم دعا جنازے میں بھی نہ کرتے۔ تو نہ دعا منع ہے نہ خیرات منع ہے۔ دعا بھی لاکھ دفعہ کریں، خیرات بھی لاکھ دفعہ کریں، لیکن یہ وقت کی تعیین یا مقام کی تعیین کرنا جو ہے یہ اللہ کا اختیار ہے، کسی بندے کا اختیار نہیں۔ کیا مانا؟ اب حج کی بکری تم کہاں ذبح کرو گے؟ سمجھ لو مسئلہ، ایک مسئلہ سمجھ لو، وہ زیادہ بہتر ہے کہ 100 سنو اور سمجھو نا۔ حج کی بکری کے لیے حکم ہے کہ ہم نے حد حرم میں کرنی ہے، یعنی مینا بھی حرم ہے کوئی۔ اگر ہم اس بکری کو اپنے ملک میں ایک بکری کے بجائے 100 بکری ذبح کر دیں، ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اچھا، قربانی والی بکری ہم جہاں ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں۔ حج کی بکری کے لیے تو جگہ مقرر ہے کہ ہدیم بالغ الکعبہ، اللہ نے فرمایا قربانی کا جانور پہنچاؤ اپنے کعبہ میں، فرمایا حتی یبلغ الہدی محلہ، اس جگہ کو معین کر دیا۔ تو اس جگہ کا معین کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اچھا، اب ہم نے کہا میں جی ایک بکری خیرات کروں گا، ایک دمبا خیرات کروں گا، لیکن کروں گا حضرت کے آستان پر، حضرت داتا صاحب کے مزار پہ۔ اللہ نے فرمایا یہ اختیار تو مجھے تھا، تم کون ہو یہ جگہ مقرر کرنے والے؟ اب میرے ذات کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ اگر تم نے خیرات کرنی ہے اپنے گھر میں کر دو، ثواب تو میں نے دینا ہے۔ تم اس جگہ کی تعیین جو کر رہے ہو تو اب میرے مقابلے پہ ٹل لگا رہے ہو اور شریک بن رہے ہو۔ اس لیے منع کرتے ہیں علماء، بات کو سمجھا کریں، ورنہ نہ ہم خیرات کے منکر ہیں الحمدللہ، نہ دعاؤں کے منکر ہیں، لیکن جو بدعات ہیں، جو دین میں احداث ہے، ابداع ہے، اس کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جو دین کے معاملے میں نئی بات خود نکالے گا اللہ اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں، وہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک مہینے کے بعد افسوس کرنا اور قرآن خوانی کرنا، بھائی ایک مہینے کے بعد 3 دن کے اندر سوگ ہوتا ہے، صرف عورت کو حکم ہے کہ خامد مر جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ سوگ میں رہے گی، ورنہ باقی کوئی مر جائے اس کے لیے صرف 3 دن ہے، 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں ہوتا۔ باقی قرآن پڑھیں، دعائیں مانگیں، ساری زندگی مانگتے رہو، اس کے لیے 1 مہینے کی پابندی ہے۔ میں نے ایک دفعہ عمرہ کیا، سر پہ اس طرح پھرا دیا 17 کو، 18 کو عمرہ کیا تو اس طرح نہیں پھرایا ماشاءاللہ، پھر 18 کی شام کو عمرہ کیا تو پھر اس طرح پھروایا، تو درمیان والا کیوں نہیں پھروایا آپ نے آخر؟ بہرحال جو ایک نہیں پھروایا اس کی بکری ادا کرو، بال ہوں یا نہ ہوں، اگر عمرہ کریں گے تو احرام سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اللہ میاں کو بالوں کی ضرورت نہیں، اللہ میاں تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے گردن جھکا دی، یا اللہ میرا سر تیری دربار میں حاضر، بال ہوں نہ ہوں۔ کہتے ہیں جی دنیا میں لوگ، کوئی بوڑھا فوت ہوتا ہے، کوئی بچہ فوت ہوتا ہے، کوئی جوان فوت ہوتا ہے، قیامت میں جب اٹھیں گے تو بوڑھے شوڑے بھی، نہیں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ جیسے حضور کا آپ تشریف فرماتے، ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت آئی تو حضور پاک نے دل لگی فرمائی، آپ نے فرمایا بوڑھیاں اور جنت میں نہیں جائیں گی، تو حضور پاک تشریف لے گئے، وہ عورت تو رونے لگ گئی، اس نے کہا جب حضور فرما دیں گے بوڑھی نہیں جائے گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ جناب روتی رہی بیچاری کہ حضور نے تو فرما دیا بوڑھیاں جائیں گی نہیں جنت میں۔ حضور واپس آیا تو بیوی نے عرض کیا حضور وہ تو بیچاری رو رہی ہے، آپ نے فرمایا کیوں؟ نے کہا آپ نے جو فرما دیا، اللہ نے فرمایا قوائب اترابا، اللہ سب کو جوان کر دیں گے، کوئی بوڑھی ہو کے نہیں جائے گی، جب اٹھیں گے تو جوان ہوں گے، آپ بھی انشاءاللہ جوان ہوں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 33 سال کی عمر کے برابر، یعنی عین شباب ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا
تو جنتی کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ کا ہو جائے گا، یہ نہیں ہے مراد۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ قیامت میں اللہ پھر سب کو آدم علیہ السلام کی قامت نصیب فرما دیں گے۔ بعض روایات میں ہے، وہ روایت ضعیف ہے، لیکن بعض روایات میں ہے بہر صورت اللہ انسان کو جوان بھی بنائیں گے اور ہر صیت بدن اعضاء اس کو کامل دیں گے۔ تو پہلے چونکہ ہمارے آبا اور پہلی نسلوں کے قد بڑے تھے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سب کا قد بھی ایسا ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب نام عمل ملے گا تو 60 ہاتھ ہم ہو جائیں گے، یہ کسی حدیث میں نہیں۔ انگوٹھی میں کلمہ لکھنا جائز ہے، ہاں نام لکھنا جائز ہے، تو نام بھی تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں پورا نہ لکھے کیونکہ بے ادبی ہوتی ہے۔ لیکن بعض جیسے عبداللہ ابن طامر کی روایت میں ہے کہ لکھا ہوا تھا انگوٹھی پہ اللہ ربی، اسی طرح اور بھی چیزیں ثابت ہیں بعض لوگوں سے، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ صرف نام لکھا ہو آپ کا، جو آپ کا اپنا نام ہے، تاکہ وہ مہر کا کام بھی دے دے، انگوٹھی کا کام بھی دے دے۔ اور اگر کوئی ایسا کلمہ ہے تو پھر احتیاط بھی کیا کریں کہ پھر پخانے میں اور گندی جگہوں میں ان کو ساتھ نہیں لے جانا چاہیے۔ 14-15 سال عمر کا لڑکا ہے جس نے عمرہ کیا، اس کے بعد وہ مر گیا۔ اب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ مر گیا یا خودکشی کی، جب معلوم نہیں تو آپ دعا کرتے رہیں، بس اللہ جانے، اللہ کا معاملہ جانے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوا۔ جب عمرہ کرنے آیا تھا، عبادت کرنے، تو خودکشی کیوں کرے گا؟ جب اچھے کام کی طرف آیا تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ قرآن شریف کو کن صحابہ نے جمع کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کام شروع ہوا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کام ختم ہوا۔ اور قراء میں سے حضرت زید بن ثابت، ابی بن کعب، جو بڑے بڑے قراء تھے، انہوں نے اس معاملے میں تعاون کیا، اور صحابہ بھی شریک رہے۔ بہرحال سیدنا عمر کا مشورہ، سیدنا صدیق کا آرڈر ابتدان اور انتہا حضرت عثمان سے ہوئی۔ اگر میں حرم میں آ جاؤں اور تہجد کا وقت ہو، میں تہجد کی نماز نہ پڑھوں اور طواف کرتا رہوں، کوئی بات نہیں، کیونکہ مکے میں طواف جو ہے نفلی عبادت میں سب سے افضل ہے، یعنی ہر نفلی عبادت سے طواف افضل ہے، اس لیے کہ ہر عبادت آپ کو ہر ملک میں مل سکتی ہے لیکن طواف نہیں مل سکتا۔ طواف صرف اس گھر کا ہے پوری دنیا میں، اس لیے اگر وہ وقت آپ نے طواف میں لگا دیا تو طواف بھی نماز ہے، کوئی بات نہیں۔ لکھا ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت نیند میں رہے تو غریب ہو جاتا ہے، وہ کوئی حکم تو نہیں ہے، بعض علماء کے یعنی قول ہے تاکہ نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن پڑھے اور اشراق تک بیٹھا رہے۔ وہ کہتے ہیں سو جانا جو ہے یہ نحوست اور کسل مندی کی علامت ہے، کوئی حکم قرآن حدیث میں نہیں۔ بغیر وضو کے درود پڑھیں، جائز ہے۔ اب اتنا لمبا چوڑا سوال بھائی میں تو نہیں جواب دے سکتا، سیدھی سی بات، یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں پڑھوں گا، اور مجھے سمجھ بھی آ گیا، ورنہ مجھے آپ معاف رکھیں۔ سوال پوچھا جاتا ہے، اتنے بڑے درخواست آپ نے لکھی ہے، میں نے کو فیصلہ کرنا ہے، کورٹ لگایا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا الہ العالمین عالم